الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز آئی میری؟ جی آ رہی ہے. تو کسی نے سبق سنانا ہے؟ آگے کوئی پڑھنے والا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو آگے پڑھنے سبق شروع کرے ترجمہ؟ جی استاد سورہ کاف کے بعد شروع کرنا. جی سورہ کاف کے بعد جو بھی صورت ہے وہاں سے کرنے شروع. ایک میں نکال. جی کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زاریات. والزاریاتی ذروا، اور قسم ہے بکھیرنے والوں کی، بکھیرنے والی وہ جو ہوائیں ہیں ان کی جو اڑا کر ضربہ اڑا دیتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. پل حاملاتی، اور بوجھ بکرا بوجھ اٹھانے والی، پل حاملاتی اٹھانے والی، بکرا بوجھ. پل جاریاتی، پس چلتی ہیں، یسرا نرمی سے. پل مقسماتی، پس تقسیم کرتی ہیں، امرا حکم کو. حکم اللہ کے حکم کو تقسیم کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے تقسیم کرتی ہیں. امر کو تقسیم کرنے والی، ٹھیک ہے نا. المقسمات، اور وہ کیا ہیں جی؟ تقسیم کرنے والی ہیں. امرا یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اس کا مصداق جو ہے نا، ہاں حکم سے مراد یہاں پہ، اس کو پھر مصداق پہ بات کریں، فی الحال اس کا ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. انما اصل میں پیچھے جو ہے نا قسمیں ہو رہی ہیں ہوا کی. جو ہوا ہے، ہوا کے بارے میں یہاں پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں. زاریات سے مراد وہ جو ہوائیں چلنے والی ہیں، اڑنے والی ہیں، گرد و غبار کو جو اڑاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور حاملاتی فکرہ کا معنی ہے کہ وہ اٹھانے والی ہیں بوجھ کو. بوجھ سے مراد یہ بادلوں کا جو بوجھ ہوتا ہے اس کو اٹھاتی ہیں، پھر بارش برسا دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر وہ جاریات ہیں. جاریات کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ جو کشتیاں ہیں، جاری کشتی کو کہتے ہیں نا، جو چلتی ہیں سمندروں کے اندر آسانی کے ساتھ، اس کی قسم جی. اور پھر فالمقسمات، اور تقسیم کرنے والی ہیں اللہ کے حکم کو جی. جاریات بھی ہواؤں کی صرف نہیں بتائی گئی جی. جو جاریات ہے، جو کشتیاں آپ کہہ رہے ہیں، یہ کشتیوں دیکھیں اس میں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جاریہ کا ویسے معنی ہے چلنے والی، ٹھیک ہے نا، چلانے والی. تو یا تو اس کو ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں، یا وہ ہوائیں ہیں جو کشتیوں کو چلاتی ہیں. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ جو ہے کشتیوں سے کیا ہے، تو وہ جو کشتیاں ہیں جو نرمی سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوائیں جو کشتیوں کو بڑی سہولت سے چلاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. چلیں انما یہ سمجھ جی. انما تو اس کے سوا نہیں ہے، تو عدونا تم وعدہ دیے گئے ہو، لصادق البتہ سچا، تمہیں جو وعدہ دیا گیا ہے وہ سچ ہے. وَإِنَّ، اور بے شک، دین روز جزا و سزا کا دن، لواقع البتہ ضرور ہو کر رہنے والا ہے. وَالسَّمَاءِ، اور قسم ہے آسمان کی، وَبُک، رستوں والی آسمان کی. اِنَّکُم، بے شک تم سب، لفی، البتہ میں، قول مختلف، اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو. یؤفک عنہ من افک، یؤفک مجہول، پھیر دیا جاتا ہے، عنہ اس سے، جو کہ افک، جو پھیرا گیا، وہ پھیر دیا جاتا ہے. یعنی اس بات ہاں جی.
یہاں پہ جو اصل ترجمہ ہے نا جی وہ تو مجہول کے صیغے ہیں. یؤفکو کا معنی پھیرا جاتا ہے، انہو اس سے من افک جو پھیرا جاتے ہیں، لیکن مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس یعنی حق بات سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس نے پھرنا ہوتا ہے وہی پھرتا ہے، جو ماننے والا وہ نہیں پھرتا، وہ اسی کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی جی چلیں چلیں. جی ہر بات سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے. قتیلا مارے گئے، خراسون وہ جو اندازے لگانے والے، الذین وہ جو، ہم وہ، فی میں، غمرتن خراسون، خراسون کا معنی ہے اندازہ لگانا، اٹکل دوڑانا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مراد وہ جو کفار ہیں جو بے سند باتیں کرتے ہیں، اٹکل سے اور اندازوں سے جو بے سند باتیں کرتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ وہ ہلاک ہو گئے، غارت ہو گئے، تباہ ہو گئے، مارے گئے. الخراسون بے سند باتیں کرنے والے یا اندازے لگانے والے. جی جی. الذین وہ جو، ہم وہ، فی میں، غمرتن ساہن غفلت میں، ساہن بھولے ہوئے ہیں، ہوں. یعنی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کو بھولے ہوئے ہیں. یسألون وہ پوچھتے ہیں، ایانا کب، کب ہے، یوم الدین وہ دن جو سزا و جزا کا ہے، جزا و یعنی سزا کا دن ہاں کب ہے. یعنی کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب ہوگا. ٹھیک ہے نا. جزا کب ہوگی، مقصد یہ ظاہر ہے مشرکین کا جو یہ سوال ہوتا تھا یہ بطور استہزاء کے ہوتا تھا، اور بطور ایک طرح سے چیلنج ہوتا تھا، ایک طرح سے دوسرے کو عاجز کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ بھائی چلو لے آؤ نا، کدھر ہے وہ. ٹھیک ہے. اس انداز سے وہ سوال کرتے تھے. ظاہر ہے وہ سوال اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ کوئی سمجھنے کے لیے کر رہے تھے. جی تو یہ ان کی صفت بیان ہوئی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن، جزا و سزا کا دن، دین کا معنی بدلے کا دن کب ہوگا، کب ہونے والا ہے. جی یوم دن، ہم وہ دن ہوگا جب الناری آگ کے اوپر، یفتنون یفتنون وہ آزمائش میں دیے جائیں گے، ہاں. آگ کے اوپر یفتنون کا معنی ڈالے. پہ ہے یہ کہ یعنی ان کو آزمایا جائے گا. مقصد یہ کہ آگ کے اوپر ان کو ڈال دیا جائے گا نا، رکھ دیا جائے گا جس دن وہ لوگ آگ پر رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ اسی سے کریں گے. یفتنون. جی ذوقو فعل امر تم چکھو، فتنتکم آپ کو جو چکھنے میں پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع سے دیکھیں جی اب. ٹھیک ہے شروع سے تھوڑا سا دیکھیں. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الذاریات یہ مکی سورت ہے اور اس میں کل 60 آیات ہیں. سورہ ذاریات اور اسی طرح کی جو بعد کی کچھ صورتیں ہیں یہ تقریباً تمام جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں. سورہ ذاریات اچھا جی یہ ہے سورت نمبر 51. ہاں سورہ ذاریات ٹھیک ہے یہی پڑھ لینا ہم. ٹھیک کاف کے بعد. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ مکی صورت ہے اور یہ سورہ حدید تک جا کے 57 نمبر صورت تک جا کے ان تمام صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ ایک جیسے ہیں. وہ مضامین کیا ہیں کہ اس میں آخرت کے امور کو بنیاد بنایا گیا ہے. جو بنیادی عقائد ہیں، مثلا آخرت کی زندگی ہے، پھر جنت اور جہنم کے حالات ہیں، گزشتہ اقوام کے جو حالات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم نے بڑے مؤثر انداز سے اور بڑے یعنی تذکیر و واعظ کے انداز سے اس کو بیان کیا اور بڑا راسخ انداز ہے کہ دلوں میں یہ انداز بیٹھ جاتا ہے. ان تمام صورتوں کے اندر میں نے بتایا کہ سورہ حدید تک اس میں ان امور کو بیان کیا گیا ہے. یعنی جو بنیادی عقائد ہیں آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، اور جو گزشتہ اقوام ہیں ان کا جو انجام ہوا کہ جب انہوں نے آخرت کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں مانا تو ان کا انجام کیسے ہوا. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذاریات ذروا. والذاریات قسم ہے
ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، جو اڑاتی ہیں، ذروہ اڑانا، یہ ذروہ جو ہے مفعول مطلق ہے، یعنی کیا چیز اڑاتی ہے ہوا؟ یہ گرد و غبار وغیرہ اڑاتی ہے۔ فالحاملاتی، پھر اٹھانے والی ہیں، وقرا بوجھ کو، یعنی ان بادلوں کو جو بارش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بوجھ والے ہوتے ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر ان کشتیوں کو چلاتی ہیں جو نرمی سے چلتی ہیں، جاریاتی کشتیوں کو جو نرمی سے چلتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور پھر تقسیم کرنے والی اللہ کے حکم کو، جو اللہ کے حکم کے موافق تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا اگر بارش ہے تو کس نے کتنا بارش کس طرف جانا ہے، کتنی جگہ پہ کتنے بادلوں نے پہنچنا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتی ہے، تقسیم کرتی ہے۔ انما توعدون لصادق، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لصادق، سچا، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے، انما توعدون، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے، لصادق، وہ سچا ہے، یعنی تم سے جس چیز کا، جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جو دین، قیامت کا دن، لواقع، واقع ہونے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمانوں کی، ذات الحبک، جو رستوں والے ہیں، آسمان جس کے اندر رستے ہیں، فرشتے چلتے ہیں، فرشتوں کی رستے بنے ہوئے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، انکم، بے شک تم، لفی قول، ایسی بات کے اندر ہو، مختلف، جو جھگڑے والی ہے، تم جھگڑے والی باتوں میں پڑے ہوئے ہو، قیامت کے بارے میں مختلف قسم کی گفتگویں کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اور اس سے وہی پھرتا ہے، یؤفک، اس سے پھیرا جاتا ہے، دور رکھا جاتا ہے، عنہ، اس سے، من افک، جو پھیرا جاتا ہے، یعنی اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھیرنا ہوتا ہے۔ قتل الخراسون، مارے گئے اندازے لگانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو اپنی غفلت کے اندر بھولے ہوئے ہیں، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کہ کب ہوگا قیامت کا دن، یوم هم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ کے اوپر آزمایا جائے گا، الٹا سیدھا ڈالا جائے گا، رکھا جائے گا۔ ذوقوا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم چکھو، فتنتکم، اپنی شرارتوں کو، یعنی تمہارے اپنے فتنے، جو شرارتیں تم دنیا میں کرتے تھے، اس کو چکھو، اس کو بدلہ چکھو۔ ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تستعجلون، جس کو تم جلد طلب کیا کرتے تھے، تم نے بڑی جلدی مچائی ہوئی تھی۔ ہاں جی، جب نبی تمہیں اور اللہ کے لوگ تمہیں پکارتے تھے تو تم جواب میں کہتے لے آؤ، لے آؤ، ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس کی تم نے بڑی جلدی مچائی ہوئی تھی، آ گئی۔ ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، وہ عذاب، کنتم بہ، کہ تم کیا کرتے تھے، تستعجلون، جلدی، تم جلدی طلب کیا کرتے تھے، اس کو جلدی مچایا کرتے تھے، یہ وہی چیز ہے، تم اس کو چکھو۔ ان المتقین، بے شک نیک لوگ، متقی لوگ، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین، وہ لینے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، جو ان کو دے گا ان کا رب، جو ان کا رب ان کو جو ثواب عطا کیا ہوگا اس کو لے رہے ہوں گے۔ آخذین، وہ لے رہے ہوں گے، لینے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، وہ جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہوگا، جو ثواب و اجر ان کو عطا کیا ہوگا، اس کو خوشی سے لے رہے ہوں گے نعمتوں کی شکل میں۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور وہ لوگ اس سے پہلے بھی محسنین میں سے تھے، دنیا میں بھی نیکوکاروں میں سے تھے۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قبل ذلک، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں، محسنین، نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ تھے بہت کم رات سے، ما یہجعون، جو سوتے ہوں، یعنی وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ صبح کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اس اسحار سے مراد جو صبح کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو مرحلہ ہے، آخری لمحہ ہے تہجد کا، اور اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ اسحار کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صبح کا وقت۔ وفی اموالہم، اور اپنے اموالوں کے اندر، حق للسائل، وہ کیا کرتے تھے، یعنی وفی، ان کے اموال میں تھا حق، سائل کا، سوالی کا، والمحروم، اور تنگ دست کا، یعنی ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا، یعنی انہوں نے حق رکھا ہوا تھا، وہ دیتے تھے، مقصد یہ، ٹھیک ہے نا جی، اپنے مالوں کے اندر انہوں نے حق رکھا ہوا تھا۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔
وما توعدون، اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی تمہارا رزق اور جو تم سے قیامت کے بارے میں وعدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فورب السماء، پس قسم ہے آسمان کے رب کی، والارض اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ حق ہے، مثلما انکم تنطقون، جیسے تم بول رہے ہو، جیسے تمہارا بولنا حق ہے، ہاں جی، اسی طرح یہ بھی کیا ہے، برحق ہے، یعنی ان سب کا ایک معین وقت آسمان میں ہے۔ یہاں سے مراد فرب السماء، پس یعنی قسم ہے آسمان کے رب کی اور زمین کے رب کی، کہ ان سب کا ایک وقت معین ہے، تو سب آسمان میں ہے جو، ٹھیک ہے نا جی، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے، جیسے تم باتیں کرتے ہو، جیسے تم باتیں کر رہے ہو، جیسے تمہارا باتیں کرنا حق ہے، اسی طرح یہ سب کچھ برحق ہے، قیامت آنے والی، اس کا وقت مقرر ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، هل اتاک، کیا تمہارے پاس آئی ہے، حدیث و بات، خبر، ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین جو معزز تھے، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر تمہارے پاس آئی ہے؟ کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت، ان کی کہانی، ان کا قصہ آپ تک پہنچا ہے؟ کیا تھا وہ؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم پر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام ہو، قال، ابراہیم نے کہا سلام، سلام ہو، قوم منکرون، نامعلوم انجان لوگ، قوم ایسی قوم ہے جو انجان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی انجان لوگ لگ رہے ہو تم، انجان لوگ معلوم ہوتے ہو۔ اذ دخلوا، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، ان کو سلام کیا، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام، یعنی سلام کیا، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی سلام کیا۔ تو پھر کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قوم منکرون، کے انجان لوگ ہیں، انجان لوگ معلوم ہوتے۔ فراغ الی اہلہ، پس وہ متوجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام الی اہلہ، اپنے اہل خانہ کی طرف، فجاء بعجل حسمین، پس وہ لے آئے ایک بچڑا فربا، سمین موٹا تازہ۔ ایک اور آیت میں بعجل حنیز، بنا ہوا، جیسے آپ لوگ روسٹ کرتے ہو نا، تو اس طرح بنا ہوا بچڑا لے آئے، رکھ دیا بھی کھاؤ۔ فقربہ الیہم، پس ان کو سامنے کر دیا ان کے، اس بچڑے کو، پکے ہوئے بچڑے کو ان کے سامنے رکھا، الیہم، ان کے سامنے۔ قال، ان سے کہا، الا تاکلون، کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ نا بھائی، مہمان ہو تو کھاؤ۔ وہ کھا نہیں رہے تھے کیونکہ فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کھا بھی نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ویسے بھی دشمن ہوتا تھا وہ نہیں کھایا کرتا تھا، تو یہ خوف ہو گیا کہیں دشمن نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے فاوجس منہم، پس انہوں نے محسوس کیا ان سے، خیفتن، ڈر، قالوا، تو وہ کہنے لگے، لا تخف، تم مت ڈرو، وبشروہ، اور ان کو خوشخبری دی، بغلام علیم، ایک بیٹے کی جو بڑا دانش مند ہے، ایک بچے کی خوشخبری دے دی کہ بھئی آپ کا بچہ ہونے والا ہے، آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو ڈر ہے یہ ایک طبی ڈر ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ طبی ڈر، جیسے طبی خوف ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہو جائے گا، جیسے کسی آدمی کو نقصان ہو رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو تو نقصان سے ڈرتا، یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ اس سے گھبرا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے نقصان ہوگا، لیکن دل میں ایک تھوڑا سا خیال پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح کا وہ خیال جو ہے اس کو یہاں پہ تعبیر کیا کہ فاوجس منہم خیفہ، کہ انہوں نے ان سے محسوس کیا، کیا، ڈر محسوس کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دی؟ خوشخبری دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک بچہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں تھی نا جی، ٹھیک ہے نا جی، تو بالکل آخری عمر میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ فاوجس منہم، وہ ان سے انہوں نے محسوس کیا ڈر، قالوا، تو ان کا، لا تخف، آپ مت ڈریے، وبشروہ بغلام علیم، اور ان کو خوشخبری دی ایک سمجھدار دانش مند لڑکے کی۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، پس آگے ہوئی ان کی بیوی، فی سرۃ، حیرت سے بولتی ہوئی، فسکت، اور اس نے مارا وجہ اپنے چہرے کو، وقالت، اور بولی، عجوز، بڑھیا، عقیم، بانج، کہنے لگی میں تو بالکل بوڑھی عورت ہوں، بانج عورت ہوں، میرے کہاں سے بچے ہوں گے،
حیرت کے مارے جیسے منہ پہ ہاتھ مارا، ٹھیک ہے، چہرے پہ مارا. تو اتنے میں ان کی بیوی بولتی آئی اور پھر ماتھے پر کیا کیا، ہاتھ مارا اور کہنے لگی اول تو بوڑھیا پھر ماں. اس سے ایک تو بوڑھی خاتون کو ویسی اولاد نہیں ہوتی اور دوسری بے اولاد خاتون اس کو کہاں سے ہوگی. تو یہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. قالوا تو فرشتوں نے کہا کذالک اسی طرح قال ربک کہ آپ کے رب نے کہا ہے انہ هو الحکیم العلیم بے شک وہ حکمت والا جاننے والا، اللہ دینا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل. قال تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ فرشتے ہیں خوشخبری دینے آئے ہیں. تو پھر کیا کیا، اچھا آواز نہیں آ رہی جی اب آئیے سے جی. نہیں شروع سے نہیں آ رہی، میں تو کافی آگے نکل گئی ہوں. جی 2-3 منٹ ہو گئے. اچھا کون سی آیت سے بتائیں، میں دوبارہ کر دوں. استاد جی مجھے آ رہی تھی آپ کی آواز، سارا ٹائم آپ کی تھی. ہاں آپ کو آج ان کو مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے پھر آپ پڑھ اچھا لیں سر. تو بہرحال میرے پاس فما قال فما خطبکم، اب ظاہر ہے بات ہو گئی ساری. تو اب ابراہیم السلام کو اطمینان ہوا تو پھر فرشتوں سے پوچھا قال کہا فما خطبکم کیا قصہ ہے تمہارا ایھا المرسلون اے فرشتوں. مرسلون کا معنی بھیجے ہوئے، یہ فرشتوں تمہاری کیا قصہ ہے، کیا معاملہ، کیوں آئے ہو تم، کدھر جا رہے ہو. قالوا تو وہ کہنے لگے انا ارسلنا ہمیں بھیجا گیا الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی جانب، ایسی قوم کی جانب جو مجرم ہے. وہ کون ہے، لوط علیہ السلام کی قوم. دوسری آیات میں اس کا تذکرہ آتا ہے. لنرسل علیہم تاکہ ہم ان کے اوپر بھیج دیں، اتار دیں، حجارتن پتھر، من طین مٹی کے، تاکہ ہم ان کو کنکر جو پتھر کے ہیں وہ اس کو ان کے اوپر برسا دیں، یعنی عذاب لے آئیں ان کے اوپر پتھروں کی شکل میں، ان کے اوپر سے پتھروں کی بارش ہو جائے. مسومتن وہ ایسے پتھر ہیں کہ جو نشان لگے ہوئے ہیں، ہاں جی نشان زدہ ہیں. عند ربک آپ کے رب کے ہاں، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. مطلب یہ کہ خاص نشانیاں بھی ہیں اس سے، یا تو یہ کہ مسومتن یہ صفت ہے حجارتن کی، یعنی وہ خاص پتھر نشان زدہ کی، کون سا پتھر کس کو لگے گا ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ خاص نشانیاں ہیں، الگ سے حکم ہے کہ بھئی خاص نشانیاں ہیں حد سے گزرنے والوں کے لیے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نے نکال لیا من کان فیہا جو کوئی اس میں تھا، من المؤمنین مومنوں میں سے، جو مومن لوگ تھے ہم نے ان کو نکال دیا. فما وجدنا فیہا پس نہیں پایا ہم نے اس میں، یعنی اس بستی میں، لوط کی بستی میں، غیر بیت سوائے ایک گھر کے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا، ان ساروں کو نکال دیا. وترکنا فیہا آیتن اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم جو دردناک عذاب سے ڈرتے، یعنی ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ بھئی وہ بھی ان کے انجام کو دیکھیں اور اللہ سے ڈریں کہ کیسے ان کے اوپر عذاب آیا. وفی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر، ان کے قصے کے اندر بھی نشانی ہے، عبرت ہے. اذ ارسلناہ کہ جب ہم نے ان کو بھیجا الی فرعون فرعون کی جانب، بسلطان مبین ایک کھلی دلیل کے ساتھ، فتولا برکنہ پس اس نے کیا کیا، فرعون کیا وہ فتولا وہ پھر گیا، برکنی اپنی قوت کے ساتھ. فرعون جو تھا وہ اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ، یعنی اپنے حامیوں کے ساتھ پھر گیا. وقال اور کہا ساحر او مجنون، جادوگر ہے یا پاگل ہے، مجنون ہے علیہ باللہ. فاخذناہ اللہ فرماتے ہم نے اس کو پکڑا، وہ جنودہ اس کے لشکر کو بھی پکڑا. فنبذناہم اور ہم نے ان کو پھینک دیا، فی الیم میں سمندر میں، وہ ملیم جبکہ وہ ملامت زدہ تھا، یعنی ہمارا عذاب اس کے اوپر آیا اور اس کو ہم نے ایسے پھینکا کہ وہ ملامت زدہ ہو گیا. صدق اللہ مولانا عظیم. ٹھیک ہے میرے خیال میں جی اذان کا وقت ہو گیا، تو اتنا ہی کافی، آپ لوگ اس کا تکرار کر لیجیے گا انشاءاللہ، تو کل پھر اس کو سنیں گے. ٹھیک ہے، آگے بھی کوئی تیاری کر کے آئیے گا. اب آپ لوگ کوشش کریں کہ خود ہی آپ لوگ سنایا کریں، کیونکہ اتنے سارے سپارے آپ لوگوں نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں؟ جی جلدی بتائیں نا جی، اذان کا وقت ہو گیا ہے. نہیں کوئی سوال نہیں. چلیں ٹھیک ہے پھر، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.